شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو خانوادہ رسول کے چشم و چراغ بھی ہیں اور اس وقت کے اس صدی کے مجدد حضور شیخ الاسلام کے دست و بازو ہیں۔ میری مراد تشریف لاتے ہیں فخر سعادات محترم المقام سید سہیل احمد گیلانی صاحب، صدر منہاج القرآن تحریک منہاج القرآن کے عظیم رہنما محترم المقام سید سہیل احمد گیلانی صاحب بھرپور نعروں سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، حسینیت، یزیدیت۔ محترم سید سہیل احمد گیلانی صاحب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسینیت یا حسین یا حسین، حسینیت، 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 لبیک یا حسین، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ محترم سید سہیل احمد گیلانی صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والله يختص برحمته من يشاء، صدق الله مولانا العظيم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم۔ نہایت ہی معزز و محترم حضرت علامہ مفتی محمد امین صاحب، واجب صد تعظیم علامہ محمد رفیق صاحب، محترم علامہ پروفیسر انور شاہین صاحب، محترم شاہد فاروق صاحب ڈسٹرکٹ ناظم تحریک منہاج القرآن اور صدر تحریک منہاج القرآن گوجرا ڈاکٹر شفقت حسین قادری صاحب، دیگر معززین کرام، ثنا خانان شیرین لسان، علماء ذیشان اور حاضرین گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل سے، توفیق و عنایت سے، کرم سے اور مہربانی سے ذکر حسین کی اس مجلس میں ہم شریک ہیں، بلکہ لفظ شریک بھی اچھا نہیں لگتا، ہم حاضر ہیں۔ حاضرین گرامی، مختصر سی حاضری ہے، خطاب دل نواز تو ہوگا ڈائریکٹر منہاج القرآن اسلامک سینٹر جاپان محترم علامہ محمد شکیل ثانی صاحب، جنہوں نے کبھی اسٹوڈنٹ لائف میں اپنے ساتھ ثانی لگایا، آج کل تو وہ لاسانی ہے، تو خطاب فرمائیں گے۔ چند لمحات کی جو میری حاضری ہے،
پرسوں میں ایک جگہ حاضر تھا تو وہاں ایک سوال ہوا کہ شاہ جی ایک سوال کا جواب دیں. ایک خاص جماعت اور مسلک کا نام لے کر کہا گیا کہ جی سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا ذکر ادھر نہیں ہوتا. تو چونکہ امام حسن مجتبیٰ میرے ہیں باپ، جو سادات گیلانی ہیں ان کے باپ ہیں حسن مجتبیٰ، تو باپ کا ذکر سن کر اولاد جھومتی بھی ہے، مزہ بھی لیتی ہے. جب اس نے یہ سوال کیا میں نے کہا یہ المیہ جو ہے یہ کسی دوسرے گروہ میں جا کے نہیں، یہ تو ادھر بھی ہے، ہمارے یہاں بھی ہے. ہم ہر مہینے جس پیر صاحب کی 11ویں کا ختم دلاتے ہیں نا غوث العظم کا، وہ بابا کبھی یہ دیکھے تو صحیح کہ غوث العظم کی 11ویں تو ہر مہینے ہوتی ہے اور حسن مجتبیٰ کا ذکر سال کے بعد بھی ہمیں یاد نہیں آتا. تو ذرا اس پہ بھی غور فرمائیے گا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ویسے میں ایک سلام کہہ رہا ہوں، علیہ السلام میں ایک سلام ہے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا فاضل بریلی کشتہ عشق رسالت ماب امام عاشقاں، وہ کہتے ہیں لاکھوں سلام، کروڑوں درود اور لاکھوں سلام. یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، نہ میں کہتا ہوں، نہ قادری صاحب کہتے ہیں، نہ چند مخصوص لوگ کہتے ہیں. یہ جو کہتا ہے اس کا نام ہے پچھلے 150 سال کی سب سے بڑی علمی اور روحانی شخصیت جو ہے، یہ وہ کہتے ہیں. میں تو ایک سلام کہتا ہوں نا، امام حسن علیہ السلام. اب پتہ نہیں یہ برداشت ہو یا نہ ہو، لیکن آگے بات چلے گی تو تھوڑا ہمیں سمجھ آئے گا. میں کوشش کروں گا کہ اس ضمن میں اپنی گزارش جو ہے اس کو ذرا واضح کر سکوں. میں نے کہا امام حسین علیہ السلام، میرے کئی دوست سوچ میں پڑ گئے کہ جی آپ کو کیا ہو گیا. اب میں ایک آیت قرآن کی 2-3 آیتیں پڑھتا ہوں جو بڑی معروف ہیں. اہل علم سے پوچھئے گا کہ یہاں کسی نبی کا ذکر ہے؟ دوسرا پارہ ہے، تیسرا رکوع ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. بات شروع ہو رہی ہے ایمان والوں سے. اے ایمان والوں، تو ایمان والا کون ہے؟ جس نے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا، جس نے حضور کا کلمہ پڑھا وہ ایمان والا ہے نا. قرآن کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے استعانت کرو، مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے. ان اللہ مع الصابرین، جو یہ انداز اپنائے گا اسے معیت خدا نصیب ہوگی. صبر میں اس کے لیے اجر بھی ہوگا اور معیت خدا بھی نصیب ہوگی. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، مردہ نہ کہو انہیں، تم شعور نہیں رکھتے ان کی حیات کا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. پہلے تھا ان اللہ مع الصابرین، اب ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. آزمایا جائے گا خوف سے، بھوک سے، پھلوں کے نقصان سے، مالوں کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے. انسانیت جس چیز سے اس کا دل جو ہے وہ لرز سکتا ہے، انسان پریشان ہو سکتا ہے، مصائب و علام کا شکار ہو سکتا ہے، آزمایا جائے گا. اور جو اس آزمائش میں پورا اترے گا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرے گا اس کے لیے ہے بشارت، اس کے لیے ہے خوشخبری. پھر قرآن کہتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جن پر یہ مصائب آئے، جو مصیبتوں کا شکار ہوئے، خندہ پیسانی سے بڑے دل کے ساتھ اس کو کر لیا برداشت. اور کیا کہا؟ قالوا، کیا کہا؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی ہی کی طرف جو ہے وہ لوٹنا ہے۔ خدائے بزرگ کو برتر فرماتا ہے کہ جس کو قتل کیا گیا یا جس کے کسی عزیز و اقارب میں سے قتل کیا گیا، جس کے گھر میں لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، اظہار افسوس کے لیے آ رہے ہیں، فاتحہ خوانی کے لیے آ رہے ہیں، وہ ہر آنے والے کو ملتا ہے اور کہتا ہے جی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھئی اس دفعہ تو آپ کی فصل برباد ہو گئی، وہ کہتا ہے کوئی نہیں، پہلے برکتیں بھی تو اسے نے دی تھی، اس دفعہ وہ باغ جو ہے وہ پھلوں سے لگا ہوا جو ہے، آندھی چلی سارے پھل گر گئے۔ اس نے کہا کوئی نہیں، سال ہا سال سے دینے والا بھی تو وہی تھا۔ بھوک آ گئی، اس نے کہا کوئی نہیں، کل تک میں لوگوں کو تقسیم کرنے والا بھی تو تھا، میں بھوکوں کو کھانا کھلانے والا بھی تو تھا، آج اگر چند لمحوں کے لیے مجھے اس کا شکار کیا گیا ہے تو شاید اسی لیے ہو کہ پہلے تو مدد کرتا تھا، اب ذرا مزہ چکھ بھی صحیح، اب اس کا مزہ بھی چکھ۔ جب بھوک کا شکار ہوگا نا، پھر جب مولا کی طرف رجوع کرے گا، ذرا اس کا مزہ بھی لے کہ اس کا انداز کیا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ میں آزماتا گیا، بندہ آزمائشوں میں پورا اترتا گیا، زبان پہ ایک ہی بات رہی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اللہ سے پوچھتے ہیں کہ رب کریم، کیونکہ قرآن وہ ہے جو بدلے گا نہیں، تیرا فرمان نہیں بدلے گا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس کی حفاظت تیرے ذمہ ہے، اور تیری جو ادا ہے، تیری جو سنت ہے، تیرا جو طریقہ ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت بدلہ نہیں کرتی، اللہ کے کلمات جو ہیں وہ بدلہ نہیں کرتے، اللہ کے کلمات ہمیشہ وہی رہتے ہیں، اللہ کی سنت ہمیشہ وہ رہتی ہے۔ اب رب کریم سے پوچھا کہ مولا تو بتا، اس کے بعد بھی کچھ ہے؟ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جنہیں آزمایا گیا، استعینوا سے بات شروع ہوئی، ایمان والو استعانت کرو صبر سے اور صلاۃ سے۔ نماز بھی ٹھیک ہے، نماز بھی ٹھیک ہے کہ نماز سے، پر یہ بھی ہے صبر سے اور اللہم صلی علیہ وسلم، یہ بھی ہے، اور کئی معنی اس کے، لیکن چونکہ کام لمبا نہیں کرنا کہ زیادہ بکھیرا جو ہو جائے اور پھر سمیٹتے سمیٹتے ثانی صاحب بھی آ جائیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، مفتی صاحب تشریف فرما ہے، علامہ رفیق صاحب زندگی گزاری، اور آرمی والے جو ہیں وہ تو جب مولانا کو بھرتی کرتے ہیں وہ تو داڑھی کو بھی دیکھتے ہیں کتنی ہیں، وہ تو اسناد کو بڑا کھنگالتے ہیں کہ کیسی ہیں، پھر جا کے جناب وہ خطیب بھرتی کرتے ہیں، اور بندہ خطیب اعلیٰ پہ پہنچ کے جو ہے وہ ریٹائرڈ ہوتا ہے۔ ان سے پوچھیں، دیگر علماء سے پوچھیں، پروفیسر انور شاہین صاحب تشریف فرما ہے، آپ میں سے دیگر حضرات، کئی ایسے میرے احباب ہیں جن کا انفرادی طور پہ نام نہیں جانتا میں، پر چہروں سے واقف ہوں کہ اس سے مراد اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ عام ہے یا مخصوص ہے؟ کیا یہ صرف صحابہ کے لیے تھا؟ کیا یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ ان کے لیے تھا؟ نبیوں کی بات تو یہ ہے، کیونکہ بات شروع ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے کہا جا رہا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم؟ کیا یہ صلوات قیامت کے بعد ہوگی؟ کیا یہ درود اللہ کی طرف سے جو ہے وہ مرنے کے بعد، حشر کے بعد، جنت میں جانے کے بعد ہوگا؟ ویسے وہاں بھی ہوگا، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو آزمائشوں میں پورا اترتے چلے آئے، اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے صلوات ہیں۔ ایک درود نہیں کہ نہیں سنے، ایک نہیں، اسی تو ایک بھی اوکھا پڑھنے ہیں، ہم سے تو ایک بھی نہیں پڑھا جاتا، ادھر سے اعلان ہوتا جی درود شریف پڑھیں، ہم سوچ میں پڑھ جاتے ہیں، پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں کسی مولوی صاحب کو، کسی نعت خواں کو، کسی پیر صاحب کو یہ اجازت ہی نہیں ہے وہ آپ کو کہے کہ آپ درود پڑھیں،
یار یہ تو اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ نے کسی اور حکم میں نماز میں نہیں کہا میں بھی پڑھتا ہوں فرشتے بھی پڑھتے ہیں, حج میں نہیں کہا میں بھی کرتا ہوں فرشتے بھی کرتے ہیں, زکوٰۃ میں نہیں کہا میں بھی دیتا ہوں فرشتے بھی دیتے ہیں, نہیں کہا ایک ہی تو عمل ایسا ہے, کہا ضرور کا عمل ایک ایسا ہے میں بھی بھیجتا ہوں فرشتے بھی بھیجتے ہیں, آؤ تم بھی میرے رفیق بن جاؤ. صاحبان گرامی, نعرہ تحقیق لگتا ہے تو حق صاحب یار کہا کریں تھے, یا نہ ہوئے کہ باقی چار حضور کے چار اصحاب جو ہیں وہ ٹھیک ہیں تو باقی جو ہیں حدیث تو یہی ہے نا اصحاب النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, سب کے سب 1,00,000 جتنے ہزار بھی ہیں سب کے لیے ہے, صرف 4 حضرات کے لیے نہیں. ہاں یہ 4 جو ہیں یہ اہل ایمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں, دل کا قرار ہیں, لیکن یا تو پھر سب کے لیے کہا کریں, نہیں تو ویسے اگر پہلے ہی برداشت ہوتا رہتا, جو خواجہ اجمیر تک تھا, جو تاتا حجویر تک تھا, جو غوث الورا تک تھا, جو گنج شکر بابا فرید الدین تک تھا, جو سلطان العارفین بادشاہ کریم سخی سلطان محمد باہو تک تھا, تو کام زیادہ آسان رہتا. بہرحال چلیں جیسے مرضی ہے, کیونکہ باتیں ہوتی ہیں کہ جی دیکھیں اہل بیت کا ذکر کرنا چاہیے لیکن ساتھ میں صحابہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے. بابا اہل بیت کا ذکر کرنا چاہیے, آج ہے نا اہل بیت کا ذکر, کل ہے اہل بیت کا ذکر, کوئی جی بڑا کرے پرسوں کرے صحابہ کا دن منائے. مجھے بلانا میں بتاؤں گا صحابہ کی شان کیا ہے, میں وہ بھی بتاؤں گا کہ صحابہ کی شان کیا ہے, یہ بتاؤں گا کہ علی المرتضیٰ نے صحابہ کے لیے کیا کہا ہے, حسن مصطفیٰ نے کیا کہا ہے, حسین صدق رسول نے کیا کہا ہے. پر آج کا دن جو ہے یہ محنت کس لیے ہے, وائٹ فلیکسز کس لیے لگی, اعلان کس کے لیے ہوا, کہاں یہ لکھا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے جب یہ فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, تب کیوں نہیں یہ ہوا کہ یا رسول اللہ آپ اکیلا ذکر کر رہے ہیں, جب میرے آقا نے فرمایا علی منی وانا منہ, کیوں ذکر کیا اکیلے؟ جب میرے آقا فرما رہے تھے فاطمہ تو بدعت منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, تب کیوں نہیں کہا؟ جب حضور یہ فرما رہے تھے حسین منی وانا من الحسین, تب کیوں نہیں کہا؟ جب حضور یہ فرما رہے تھے حسن منی وانا من حسن, تب کیوں نہیں کہا؟ جب میرے آقا یہ فرما رہے تھے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, تب کیوں نہیں کہا؟ ارے جن کے لیے بات کرتے ہو اور میں تمہیں بتاؤں, جناب صدیق اکبر آئے, اس امت کا بہترین شخص, اس امت کا مقتدر شخص, اس امت کا امام, اس صدیق اکبر نے کیا کیا؟ گھر سے باہر آئے, کھیل رہے ہیں حسن مصطفیٰ. یہ جو میں نے ضیاء صاحب کو کہا تھا نا کہ قدموں کی بات نہ کرو, جو میں نے کہا تھا قدموں کی بات نہ کرو, کیوں کہا؟ جناب صدیق اکبر نے اٹھایا کندھوں پر, جناب صدیق اکبر نے اٹھایا کندھوں پر, گھٹنے لگ رہے ہیں داڑھی مبارک کو, اور پتہ صدیق اکبر نے کیا کہا؟ صدیق اکبر نے یا رسول کے لیے کہا تھا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں, ساری زندگی کسی کے لیے نہیں کہا, یا آل رسول کے لیے کہا, کبھی حسن کے لیے کہا. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین, اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین. صاحبو یہ عمل ہے اس امت کے مقتدر شخص کا, یہ عمل ہے اس امت کے بہترین شخص کا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟
تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، تم میرے مصطفیٰ سے کتنے ملتے ہو۔ سامنے علی المرتضیٰ ہیں، وہ مسکرا رہے ہیں، کہتے ہیں علی یہ تمہارے ساتھ نہیں ملتا، یہ حضور کے ساتھ ملتا ہے۔ علی کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ ہے، جناب صدیق اکبر بھی مسکرا رہے ہیں۔ تو آج ہمیں ڈالا جا رہا ہے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بابا جب ہومیوپیتھک میڈیسن کو لے رہا ہوتا ہے نا تو ایلوپیتھک نہیں لینی چاہیے۔ جب کبھی آپ انجیکشن لگوانے جا رہے ہو نا تو جیب میں ہومیوپیتھک نہ رکھیں، ایک علاج کروائیں نا، ایک علاج کروائیں، ایک طرف ہو جائیں۔ یہ کیا بات ہے؟ پیسے خرچ کیے کسی نے ذکر علی سننے کے لیے، ذکر اہل بیت سننے کے لیے، ہمیں پریشانی ہو گئی کہ دیکھیں 3 گھنٹے اہل بیت کا ذکر ہوتا رہا، صحابہ کا ذکر نہیں ہوا۔ یار قرآن میں اصحاب مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے، قرآن میں ازواج مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے، قرآن میں اہل بیت مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے، قرآن میں حضور کی کتنی نسبتوں کا ذکر ہے۔ تو بر موقع اور بر محل جو ہے وہ دیکھنا اور سوچنا چاہیے، آج دن کس کا ہے، آج موقع کس کا ہے، آج عنوان اور موضوع کس کا ہے، پھر موضوع کے مطابق جو ہے وہ بات کی جائے تو اچھا لگتا ہے۔ موقع حج کا ہو، ہم فضائل غزوہ بدر شروع کر دیں، ثواب تو ملے گا، پر لوگ کہیں گے جی ہم نے تو آپ کو بلوایا تھا کہ آپ ہمیں احکام حج بتائیں گے، آپ ہمیں مناسک حج بتائیں گے۔ کیا بات ہے، آپ نے غزوہ بدر کی برکات سنائی، غزوہ بدر کے موقع پر خدا کی طرف سے رحمت جو نازل ہوئی وہ تو سنائی، پر ہمارا جو کام تھا وہ تو رہ گیا۔ وہ ہمارا بندہ جو ہے وہ حج کے لیے جا رہا ہے، انہوں نے اینا بھی پتہ نہیں کہ احرام کیوں بننا ہے، انہوں نے بھی پتہ نہیں کہ طواف کیوں کرنا ہے، دیکھے پڑھنا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں بھائی، مکس اپنا کیا جائے چیزوں کو۔ کہیں یہ نہیں لکھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کا اپنا انداز تھا، 6 ماہ تک جو ہے میرے آقا گزرتے، اور جب کاشانہ علی کے قریب آتے تو حضور کیا فرماتے، کیا فرماتے حضور؟ الصلاۃ یا اہل بیتی۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اے اہل بیت تم بھی تیاری کرو، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، تم پر درود ہو، تم بھی اٹھو۔ یہ بھی مطلب ہے دوسرا۔ صاحبان گرامی، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، میں نے کہا کہ ایک مسئلہ تو ہمارا حل ہو جائے نا، ایک بات تو ہو جائے، علیہ السلام کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ میں نے تو ایک دفعہ کہا ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا لاکھوں سلام اور کروڑوں درود۔ اب فتویٰ مجھ پر تو 1 لائن کا فتویٰ لگنا چاہیے، اور 10 صفحوں کا فتویٰ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت پہ لگنا چاہیے۔ لگا دے کوئی، اعلیٰ حضرت پہ لگائے، اگر اعلیٰ حضرت پہ لگ گیا تو چلو میں بھی قبول کر لوں۔ کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کروڑوں درود اور لاکھوں سلام۔ حضور کے صحابہ کا ذکر کیا تو لاکھوں سلام، حضور کی اہل بیت کا ذکر کیا تو لاکھوں سلام، حضور کی ازواج کا ذکر کیا تو لاکھوں سلام، حضور کی بنات طیبات کا ذکر کیا تو لاکھوں سلام، غوث اعظم کا ذکر کیا تو لاکھوں سلام، امام ابو حنیفہ کا ذکر کیا تو لاکھوں سلام، امام شافعی کا ذکر کیا تو لاکھوں سلام، امام احمد بن حنبل کا ذکر کیا تو لاکھوں سلام، امام مالک کا ذکر کیا تو لاکھوں سلام۔ یار لکھاں سلام ہے نہیں واری سارے آتے، حسین پہ ایک سلام برداشت نہیں ہوتا، ایک سلام برداشت نہیں ہوتا، حسن پہ ایک سلام برداشت نہیں ہوتا۔ بابا کیا ہو گیا؟ حدیث میں ہے جناب امام حسین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر حضور کے قدمین پاک پہ ہو گئے کھڑے۔ یہ بھی بات جو ہے، حضور کے قدمین پاک پہ امام حسین ہو گئے کھڑے، حضور نے ہاتھ پکڑے اور فرمایا بیٹا اوپر آ جا، بیٹا اوپر آ جا، بیٹا اوپر آ جا، اور قدمین حسین سینہ مصطفیٰ پہ ہے، جس کے لیے قرآن کہتا ہے علم نشرح لک صدرک، جس سینے کا ذکر قرآن کرتا ہے اس سینے پہ قدم ہے حسین کے، پھر میرے آقا اٹھاتے ہیں، اٹھا کے بٹھایا کندھوں پر،
سامنے سے آ گیا مراد رسول، سامنے سے آ گیا چراغ جنت۔ یار عقیدہ کو پکا تو ہونا چاہیے نا، کو پیچھے سند تو ہونی چاہیے۔ ہم کیوں ایسے ذکر کرتے ہیں؟ وہ عمر سامنے سے آئے، یہ تو کہتے ہیں کہ عمر تیری زبان پہ حق بولتا ہے، عمر تو جس راہ پہ آتا ہے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے، عمر تو بات پہلے کرتا ہے، قرآن بات میں نازل ہوتا ہے، بات تیری ہوتی ہے، تائید رب کرتا ہے۔ اس عمر میں دیکھا میرے مصطفیٰ کو کندھوں پہ ہے حسین، عمر مچل گیا، عمر بچل گیا۔ کیا کہا جناب عمر نے؟ علماء سے تصدیق کروا لیجئے گا بھی لائف، یہی لائف جو ہے کہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا۔ مفتی صاحبان دو ہمارے پاس ہیں، پروفیسر انور شہید صاحب، باقی علماء، اگر میری کوئی بات غلط تو میں ہاتھ باندھ کر ابھی جو ہے وہ معذرت کر کے جاؤں گا کہ میں ایسے نہیں کہ بس جوش میں لگا ہوا ہوں، نہیں بابا، یہ اگر اس میں سے کوئی ایک بات بھی نہ ہو، حضور کے سینہ اقدس تک حسین یوں آئے، میرے آقا نے ہاتھ پکڑے اور یوں جیسے سیڑھی پہ چھوٹا بچہ چڑھ رہا، یوں آئے، کندھوں پہ بٹھایا، سامنے سے آئے جناب عمر۔ یار عمر کا طریقہ ہی اپنا لو، عمر کا طریقہ ہی اپنا لو۔ عمر نے کہا قربان جاؤں، سواری کتنی اچھی ہے، آپ کی سواری کتنی اچھی ہے۔ اور میرے آقا نے فوری طور پہ جملہ اگلا فرمایا، عمر سواری تو دیکھی ہے، عمر کسی سواری کو ایسا سوار بھی کوئی اثر آیا کہ عمر نہ قیامت کی صبح تک کسی کو یہ سواری نہیں اثر آئے گی، نہ کسی سواری کو ایسا سوار نہیں اثر آئے گی۔ اب آپ بتائیں، سواری کی تحسین کی ہے عمر نے، سوار کی تحسین کی ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ صحابی رسول ہیں، حضور کی ہر بات لکھ لیتے ہیں۔ حضور غصے میں ہے پھر بھی، حضور جمال میں ہے پھر بھی، حضور بازار میں ہے پھر بھی، جو بھی بات ہو رہی ہے وہ لکھ لیتے ہیں۔ چند جو دانا لوگ تھے، کہا یار کوئی لکھیا کرنا تم، ہر گالی لکھ لینا۔ انہوں نے لکھنی چھوڑ دی۔ 2-3 دن میرے آقا نے دیکھا، فرمایا تو میری ہر بات لکھتا تھا، چھوڑ کیوں دیا ہے؟ سنیے گا، ابھی پوچھ لیں کہ ہے یا نہیں ہے، ایسا اور اپنے کوڑوں تو نہیں بڑھیا دیا گلہ ادھر ادھر پا کے جناب کر رہے ہیں، نہیں، ابھی پوچھ لیں۔ حضور نے فرمایا تو میری ہر بات لکھ لیتا تھا، میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں اب تو نے لکھنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا میں تو برکت کے لیے لکھ لیتا تھا، مجھے کچھ میرے جو سینئر ہیں انہوں نے کہا تو ہر بات لکھ لیتا ہے۔ اب میرے پاس تو کوئی پیمانہ تھا نہیں کہ میں کون سی لکھوں اور کون سی نہ لکھوں۔ حضور میں نے لکھنی چھوڑ دی، حضور میں نے بات لکھنی چھوڑ دی۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں سنو، اس اللہ کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جتنے بھی صحابہ اس وقت حاضر خدمت تھے، میرے آقا نے فرمایا سنو، اس زبان سے کوئی بات ایسی نہیں نکلتی جو منشاء خداوندی کے خلاف۔ تو جب حضور عمر کو یہ فرما رہے تھے، عمر سواری دیکھی ہے، سوار نہیں دیکھا، یہ اللہ نے نہیں چاہا ہوگا، یہ خدا کی مرضی کے بغیر کہہ دیا۔ یہاں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کا اطلاق نہیں ہوگا۔ وہاں دیکھیں نا، حضور نے فرمایا کوئی بندہ کہے کہ نہیں ہے تو کوڑیں پا لئی ہے۔ اب بات آ گئی واللہ یختص برحمتہ من یشاء، چند باتیں جو ہیں وہ اس ضمن میں عرض کر دوں، وقت پورا ہو چکا تقریباً جو مجھے کہا گیا تھا۔ زانی صاحب آ رہے ہیں، چلیں ان کے قریب پہنچنے تک پھر منقبت بھی ایک ہم نے شاید عبدالواحد صاحب سے سنی ہے۔ تو صاحب واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے۔
قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے۔ دوسرا حصہ میں نے اس لیے نہیں پڑھا کہ پھر یہ نہ ہو کہ ثانی صاحب آ جائیں اور ان کو بیٹھنا پڑے۔ میں یہ نہیں چاہتا، ایک جگہ وہ بھی خطاب کر کے آئیں اور شروع ہو جائیں۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، توجہ سے سماعت فرمائیے گا، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے۔ اللہ کی رحمت نماز ہے، اللہ کی رحمت روزہ ہے، اللہ کی رحمت حج ہے، اللہ کی رحمت زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اللہ کی رحمت تسبیحات ہے، اللہ کی رحمت ذکر اذکار ہے، اللہ کی رحمت نیکی ہے، صدقہ و خیرات ہے، اچھی گفتگو ہے، رات کا رونا ہے، نوافل ہے۔ تو یہ بہت سو کو میسر آئی، بہت سو کو میسر آئی۔ بڑے رات کو جاگنے والے ہیں، بڑے تسبیحات کرنے والے ہیں، بڑے ذکر اذکار کرنے والے ہیں، بڑے اعمال بجا لانے والے ہیں، پر ذرا آؤ دیکھو وہ رحمت کس گھر میں ہر وقت رہی جو کسی اور کو میسر نہیں آئی۔ چلو امام حسین سے شروع کرتے ہیں، پیچھے پھر کبھی صحیح۔ امام حسین سے شروع کرتے ہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں آئیں بی بی ام الفضل، حضرت عباس کی زوجہ، رسول اللہ کی چچی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ حضور نے دیکھا کہ رنگ اڑا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، خوف طاری ہے۔ پوچھا چچی خیریت؟ یا رسول اللہ کیا بتاؤں، میں نے بڑا خوفناک ایک خواب دیکھا ہے، میرا دل ڈرا ہوا ہے۔ حضور آپ بھی سنیں گے تو آپ پہ بھی خوف طاری ہو جائے گا، آپ بھی اس کو پسند نہیں کریں گے، شاید آپ بھی پریشان ہو جائیں۔ حضور میں نے خواب دیکھا ہے۔ میرے آقا پوچھتے ہیں چچی بتا تو صحیح کون سا ایسا خوفناک ڈراؤنا خواب دیکھ لیا؟ بی بی کہتی ہیں یا رسول اللہ میں نے دیکھا آپ کے جگر کا حصہ کٹا ہے اور وہ کٹ کر میری گود میں آ گیا۔ یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں۔ ادھر بی بی پریشان ہے، حضور نے سنا تو حضور کے چہرہ انور پہ مسکراہٹ مچل گئی، مسکراہٹ مچل گئی۔ اس کا مطلب ہے لوگوں، سب سے پہلی بات یہ ثابت ہو رہی ہے ذکر حسین جب ہو جس کے چہرے پہ خوشی آ جائے، سمجھ لینا ایمان نہیں وہ سنت مصطفیٰ بنا رہا ہے۔ اور جو جائے پریشان کہ ذکر حسین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، ذکر حسین سننا چاہیے کہ نہیں سننا چاہیے، حسین کا نعرہ لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے، اور سمجھ لے کہ ذکر حسین کرنا یہ صحابی کی سنت بنی اور ذکر حسین پہ مسکرانا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت بنی۔ حسین ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ پتہ نہیں کتنے نیانے پیدا ہوئے حضور کو ہر بچے کے پیدا ہونے پہ مسکراتے رہے۔ اور نہیں بابا، رحمت اس کو ملی، رحمت نہیں جان رحمت اس کو مل گئی۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اب جو جان رحمت ہے اس کے سامنے ذکر ہونے لگا ہے۔ مسکراہٹ میرے آقا کے چہرے پہ پہلے آئی، ذکر حسین بعد میں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ ذکر حسین کا استقبال کرنے کے لیے چہرے پہ مسکراہٹ سجانا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ سونیا اے کنکر تو نہیں سٹے اسی سٹے، یہ کنکر آپ نے نہیں میں نے پھینکے۔ اگر یہ کنکر پھینکنا سنت خدا ہے، حکم خدا ہے، اتباع خدا ہے، مشیت الہیہ ہے، تو ذکر حسین سے پہلے چہرے پہ مسکراہٹ آنا یہ بھی تو پھر مصطفیٰ کی سنت بھی ہے، میرے رب کی نصیحت۔ بی ام الفضل یہ بات کیا کہ ہوئی خاموش، حضور کے چہرہ انور پہ آ گئی مسکراہٹ۔ اس نسبت سے یہ تھیم صاحبان جو ہیں یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس اعتبار سے انہوں نے اس سنت کو اپنایا۔ کتنے دن پہلے جو ہے وہ فلیکسیں شہر میں لگ گئی،
دعوت نامے پہنچ گئے، ٹیلی فونک رابطہ ہو گیا، یہ اس سنت پہ عمل تھا، اس سنت پہ۔ آقا فرماتے ہیں بی بی پریشان نہ ہو میری چچی، اللہ میری بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا میری بیٹی کو دے گا بیٹا، اور وہ تیری گود میں کھیلے گا، وہ تیری گود میں کھیلے گا۔ بابا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور جس کو اللہ چن لے اس کو مٹا کوئی نہیں سکتا، اس کے ذکر کو ختم کوئی نہیں کر سکتا۔ جو کوئی مرضی زور بڑھاتا پھرے، حلیہ جو بھی ہو، مسجد جو بھی ہو، بندہ جیسا بھی ہو، رب کا وعدہ ہے کہ میں یہ ذکر مٹنے نہیں دوں گا، میں یہ ذکر مٹنے نہیں دوں گا۔ صاحبو جو ذکر میرے مصطفیٰ نے کیا ہو، وہ حضور نے ایک دفعہ چہرہ انور اٹھایا، ایک دفعہ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ سونا یہ جو چہرہ انور تم اوپر اٹھاتا ہے نا، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور مزہ لے رہے ہیں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، یہ جو آسمانوں کی طرف تو چہرہ اٹھاتا ہے نا، ہم اسے دیکھ بھی رہے ہیں اور مزے بھی لے رہے ہیں۔ رہ گیا قبلہ، رہ گیا قبلہ، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ وہ سونا ہم نے کیا کرنا ہے قبلے کو، اگر تو ہی راضی نہ ہوا، فرما ہم ان قریب تجھے اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس قبلے پہ میرے مصطفیٰ تو راضی ہے۔ اور اگر ہوتا نا یہ کہ آج یہ آیت اتری ہے تو قبلہ بدلا ہے پرسوں جا کر، سوال پیدا ہو جاتا۔ اللہ فرمایا دو رکعتاں ہوئیں تے دو رہندیاں۔ اللہ دے فضل نال کوئی یہ جی گل نہیں ہوگی جے دے سویرے توا لگن ڈیا ہوئے، انشاءاللہ ایسی بات نہیں کروں گا، منو ایسی گل ہوندی نہیں۔ میں نے دیکھا ہے، میں نے سنا ہے، میں نے پڑھا ہے مجدد رواں صدی کو، میں نے عطائے غوث الورا میں نے اس کو پڑھا ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے، میں نے اس سے سنا ہے جو منہاج قرآن دیتا ہے۔ اس نے کہا کوئی ایسی بات نہیں کرنی میرے مصطفیٰ کی امت میں جس سے رکھنا پڑ جائے، جس سے امت کے اتحاد کو نقصان پہنچے، ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ بابا ہوا کیا ہے؟ دو رکعتیں پڑھی گئی ہیں، دو رکعتیں ہیں باقی، پوچھو علماء سے۔ اللہ نے فرمایا سونیا سلام پھیر لا تے اگلی نماز ہے در منہ کر کے پڑھ لیں۔ نہیں یار، اللہ کی رضا کس چیز میں ہے؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ نماز میری ہے محبوب، سارا کچھ ہونے کے باوجود تو میرا بندہ ہے، تو میری مخلوق ہے، میں نے تجھے پیدا کیا ہے۔ میں چاہتا کہ یہ کر سکتا تھا کہ اگلی نماز ادھر منہ کر کے پڑھ لینی ہے، لیکن دو رکعتیں ہوئی، دو باقی۔ کہا محبوب چہرہ انور پھیر لو اور اس قبلے کی طرف کر لو جس پہ تم راضی ہو۔ اور قرآن دوسرا پارہ پہلا رکوع آیت کیا ہے؟ کہا اہل ایمان پر وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کہا کہ اہل ایمان پر جو نماز پڑھنے والے تھے، جنہوں نے نماز کی نیت کی اللہ اکبر کہہ کر، جنہوں نے میری حمد کی، میری ثنا کی، میری تعریف کی، مجھ سے استعانت کی، مجھے رب مانا، میرے حضور میری صفات کا اظہار کیا، مجھے مناتے چلے گئے حتیٰ کہ یہاں تک پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک پہنچے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ مولا وہ راستہ دے دے جو انعام والا ہو۔ فرمایا اس سے پہلے اہدنا الصراط المستقیم تک بات تو پہنچی تھی، اب دیکھنا یہ تھا نماز کو دیکھتے ہو یا مصطفیٰ کو دیکھتے ہو۔ اپنی نماز میں ہو
یا مصطفیٰ کو دیکھتے ہو؟ کہا اہل ایمان پر بڑی ہی آزمائش کا لمحہ تھا، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، بڑی آزمائش تھی، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی، اهدنا الصراط المستقیم، جنہیں ہدایت ملی، جنہیں صراط مستقیم ملی، وہ کیا کریں گے؟ میرے حبیب چہرہ انور پھیرو نا، اے جڑی نماز تو پہلے سی نا، پہلی صف سلام پھیر دیا یہ ہو جائے گی آخری صف، تے جڑی آخری صف سی ہو جائے گی پہلی صف۔ میرے مصطفیٰ ایمان سے بچے گا، ذرا ایمانداری سے سوچیں، جن کے چہرے ادھر رہ جاتے انہوں نے اللہ کے ساتھ کوئی شریک کیا تھا؟ یار جاگیں ذرا، ماشاءاللہ آپ اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، جاگتے ہوئے بیٹھے ہیں، کوئی پریشانی والی گل تو نہیں، میں مشکل گل نہیں کی تھی کوئی۔ جن لوگوں نے نماز شروع کی اللہ اکبر سے، پڑھی سبحانک اللہ الحمدللہ، اے دن صراط المستقیم تک پہنچے، آپ مجھے بتائیے اگر ان کے چہرے رہتے اسی طرف تو کیا انہوں نے نماز میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تھا؟ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَّ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یا اللہ کمال ہو گئی ہے، دکان چھڑ کے آئے، پھٹا چھڑ کے آئے، گھر چھڑ کے آئے، نیندر چھڑ کے آئے، وضو کیتا، نماز کر لی شروع، 17 رکعتاں لی، عشاء شروع کر لی ہے۔ رب کریمہ نماز شروع کرنے کے بعد اب پھر یہ بات ہے کہ تمہارا ایمان ضائع ہو جائے۔ سبحان اللہ، آپ کی خاموشی پہ بھی سبحان اللہ، میرا دل کر رہا ہے آپ کی خاموشی پہ میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین۔ ایسے نہیں، حسینی لوگ بیٹھے ہیں، بلند آواز سے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ذرا توجہ فرمائیے، میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ سبحان اللہ اونچی آواز سے کہیں، میں نے یہ نہیں کہا سینے کا زور لگائیں، ہاتھ چالو، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے نہیں کہا کہ آپ بڑی اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیں، یہ نہیں کہا، میں نے صرف اتنا کہا کہ ہاں یا نہ میں جواب دیتے جائیں ساتھ ساتھ، کہ کیا نماز میں صحابہ نے کوئی شرک کیا تھا؟ نماز میں صحابہ نے کوئی کفر کیا تھا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے گھروں میں جا کے ترجمہ اٹھا لیں، دوسرا سپارہ پہلا رکوع، یاد رہے سب، دوسرے سپارے کا پہلا ہی رکوع جو ہے، دوسری تیسری آیت، شاید دوسری یا نہیں جو تیسری آیت ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَّ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گویا اگر منہ رہتے ادھر، اب منہ ادھر ادھر کریں، یہ عمل ہوتا ہے یا عقیدہ؟ جب یہ منہ ادھر کرتے ہیں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ عمل؟ عقیدہ ہوتا ہے دل میں، جس کو کوئی پرکھ نہیں سکتا، اور عمل جس کو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، جس کو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے۔ جی سادہ عقیدہ ہے نہیں، اللہ فرمایا عقیدے نو رہن دینے ایک بس ہے، میں آج یہ دیکھوں گا تیرا عمل جو ہے وہ میرے مصطفیٰ کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ مصطفیٰ کے عمل کی اتنی اہمیت ہے، میرے حبیب دعا کریں، رخ انور کو پھیرتے، قبلہ بدل جاتا ہے، قبلہ بدلتا ہے، رضا ادھر ہوتی ہے۔ ارے آج کیا ہو گیا؟ میرے آقا نے یہاں عمل کیا کیا؟ جب بندہ منہ سے بولتا ہے عمل کرتا ہے نا، عمل کرتا ہے نا، تو حضور نے ساری زندگی گفتگو کس سے کی؟ مشکل سوال ہو گیا۔ حضور نے جب خطاب کیا تو سامنے کون تھا؟ صحابہ کرام تھے نا، وہ اصحاب جو نجوم ہدایت ہیں، وہ اصحاب کلم وعد اللہ الحسنہ، وہ اصحاب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اصحاب فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایمان لانا چاہتے ہو ان کی طرح لاؤ، وہ اصحاب ہے سامنے۔ اور حضور فرما کیا رہے ہیں؟ بخاری ہے، ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں،
حضور تشریف لا رہے تھے، شہزادے گھر سے باہر نکلے، سرخ دھاری دار کرتے قمیصیں پہنی ہوئی تھی، حضور نے اوپر چادر لی ہوئی تھی، چادر پہ سیاہ رنگ کے دھاگے سے کجاووں کے بنے ہوئے تھے نشان۔ حضور نے شہزادوں کو لیا، چادر میں پلو میں لیا، سینے سے لپٹایا اور فرمایا لوگوں سنو، یہ ہیں حسن اور حسین، میں ان سے کرتا ہوں محبت، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی فرما، جو ان سے محبت کرتا ہے اس سے بھی فرما، اور فرما لوگوں سنو، جو ان سے محبت کرتا ہے، جو ان کے والدین سے محبت کرتا ہے، وہ قیامت کے دن جنتی نہیں ہوگا، جنتی نہیں ہوگا۔ بندہ جہاد کرے تو جنتی، نماز پڑھے تو جنتی، روزہ رکھے تو جنتی، زکوٰۃ دے تو جنتی نہیں ہونا چاہتے۔ بولو یار گواہی پہ جائے گی، یہ سارا کچھ بندہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ مفتی صاحب کو پوچھ لو جی، اگر اس تو علاوہ کو گل ہے، جتنا بڑا عمل آپ کرتے ہو اس کا صلہ اور اجر کیا ہے؟ جنت ہے۔ پر میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ لوگوں جس نے حسنین سے کی محبت، مصطفیٰ تمہیں گارنٹی دے رہے ہیں کہ وہ جنتی صرف نہیں ہوگا، وہ قیامت کے دن میرے درجے میں ہوگا، وہ صرف جنتی نہیں ہوگا، وہ جنت میں میرے درجے میں ہوگا۔ اگر مصطفیٰ کے عمل کو کوئی چھوڑے تو رب کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، میں نہ تمہاری پگڑیوں کو دیکھتا، نہ تمہاری داڑھیوں کو دیکھتا، نہ تمہارے کرتوں کو دیکھتا، نہ تمہاری تسبیحات کو دیکھتا، نہ پیشانی کے نشان کو دیکھتا۔ مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑا تھا، میں ایمان کر دیتا ضائع، ایمان چھین لیتا۔ گویا ایمان نام ہے مصطفیٰ کے طریقے پر مرنے کا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا رسول کی اطاعت کرو، رسول کے طریقے کو اپنا لو، فقد اطاع اللہ، پس پکی ٹھٹی گالو، پکی تحقیق یہی ہے کہ فقط اطاع اللہ، اللہ کی اطاعت بنے گی تب جب مصطفیٰ کی اطاعت کی ہوگی۔ نہیں تو نماز تھی نا اللہ کی اطاعت، اگر منہ ہوتا ادھر اللہ کی اطاعت تو ہوتی۔ اقیم الصلاۃ، اللہ نے نہیں فرمایا منہ کدھر کرو، حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مقررہ وقت پہ اللہ نے تم پر نماز کی ہے فرض۔ کوئی ظہر کے وقت فجر پڑھے تو نہیں، کوئی فجر کے وقت مغرب پڑھے تو نہیں، کوئی عشاء کے وقت عصر پڑھے تو نہیں، تم پر وقت مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو جڑے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے سنو، نماز نہیں سن پڑھ رہے، وہ نماز ہی تو پڑھ رہے تھے، پر رب کریم نے فرمایا من یطع الرسول، رسول کا طریقہ بدل گیا۔ جو رسول کے طریقے کو چھوڑے گا ہوگا تو عمل خیر ہی، پر ایمان کے ضیاء کا باعث بن جائے گا، ایمان ہو جائے گا ضائع، عمل ہو جائے گا ضائع۔ ارے عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھو یہ میرے رسول کا طریقہ ہے کہ نہیں ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے کوئی اللہ کے رسول سے تھا کام، میں حضور کی بارگاہ میں آیا، کافی وقت گزر گیا، سردیاں تھیں، حضور نے اوپر لی ہوئی تھی چادر، میں نے حضور سے باتیں کی، اپنے معاملات حل کروائے، دعا کروائی، پوچھا، سارا کچھ کیا۔ جب بات ہو گئی نا میری مکمل، حضور نے فرمایا اسامہ اور کچھ؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اور کوئی گل نہیں۔ یا رسول اللہ مجھے لگن دیا ہے کہ تہاڈی چادر چ کچھ ہے۔ رسول اللہ آپ کی چادر میں کچھ ہے؟ جب حضور نے چادر ہٹائی تو کیا دیکھا؟ اسامہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک طرف حسن مصطفیٰ ہیں اور ایک طرف حسین صبت رسول ہیں، میرے آقا نے دونوں کو ساتھ لگایا ہوا ہے۔ اور میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو بڑی محبت ہے؟ فرمایا اسامہ محبت کیوں نہ ہو، یہ دنیا میں میرے جنتی پھول جو ہیں کوئی اے بھی شاورہ کوڑوں نہیں یہ پائی،
بھی پکی تھکی گل ہے. حضور نے فرمایا میرے جنتی پھول جو ہے، جنتی پھول، اور ذرا اندازہ لگائیے یہ جنتی پھول کہنا بھی، یہ تو حضور نے جنت پہ شفقت فرما دی، جنت پہ کرم فرما دیا نا. نہیں تو مدینہ پاک آپ جاتے ہیں، جن جن کو سعادت نصیب ہوئی ہے، جنہیں نہیں ہوئی اللہ ان کو بھی عطا فرمائے. مدینہ پاک میں گئے، مسجد نبوی شریف میں گئے، آپ نے اور میں نے ہمیشہ یہی سنا کہ جڑا مکے چ نماز پڑھے گا ایک نماز دا ثواب لکھ دا، تے مدینہ پاک چ پڑھے گا تے 50,000 دا. علامہ ناصر الدین البانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں یہ حدیث پاک انہوں نے بھی نقل کی، یعنی باقی محدثین نے بھی کی ہے، وہ بڑے سخت ہیں اس حوالے سے، مسلک بھی ذرا ان کا دوسرے والا ہے، وہ بھی درج کرنے سے نہ رہ سکے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے اٹھا دیے ہاتھ اور رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کعبے کو حرم بنایا تھا میرے باپ میرے دادا جناب ابراہیم نے، مدینے کو حرم بناتا ہوں میں. یہ مطلب ہے حضور جو چاہن کر سکتے ہیں. مدینہ حرم نہیں سی نا، حضور نے بنایا تو بن گیا، حضور نے بنایا تو بن گیا. اور جس کی بات حضور بنائیں بن جاتی ہے، بن جاتی ہے جس کی بات حضور بنائیں. کیوں کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جس کی حضور بنائیں بن جاتی ہے اور پھر بنی رہتی ہے. جس کی حضور بنائیں بن جاتی ہے اور بنی رہتی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے. گئے مدینہ طیبہ میں، حرم دی 1 لاکھ تے مدینہ پاک کی کتنی ہو گئی؟ نہیں یار 50,000 سے پہلے سے مدینہ پاک کی ہو گئی 2 لاکھ ہو گئی مدینہ پاک کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا محترم علامہ محمد شکیل ثانی صاحب تمام اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کر استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. شاگرد رشید حضور شیخ الاسلام، شاگرد رشید حضور شیخ الاسلام، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. بہت شکریہ، تشریف رکھیے. جو ناصر الدین البانی صاحب کا میں نے حوالہ دیا تھا وہ کہتے ہیں حضور نے کہا مولا مکے سے 2 گنا برکتیں مدینے کو دے دے. اگر مکے میں 1 لاکھ ہے تو پھر مدینہ پاک میں کتنی ہو گئی؟ 2 لاکھ ہو گئی. ایتھے بھی بس نہیں ہوئی. پھر مسجد نبوی شریف کتنی بڑی ہے، کچھ ہے اس کا حال، کچھ ہے اس کا صحن. جہاں بھی کوئی نماز پڑھے گا ثواب کتنا ملے گا؟ جعفر صاحب کتنا ملے گا؟ 2 لاکھ کا ملے گا. پر قربان جائیں حضور نے ایک ارشاد فرمایا، فرما لوگوں سنو، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. ساری مسجد نبوی شریف ایک پاس ہے، صحن بھی، حال بھی، برآمدہ بھی، چھت بھی، جتھے کوئی پڑے گا ہر طرف جو ہے وہ 2 لاکھ کا ثواب ملے گا. پر میرے گھر سے یعنی میرے در سے میرے منبر تک، میرے در سے میرے منبر تک، یہ جگہ کیا ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ. یہ جنت کے باغات میں سے، جنت کی کیاریوں میں سے یہ ایک ہے کیاری. تو ذرا سنو، حضور نے نا ہمارا مسئلہ کر دیا حل، در سے لے کے منبر تک. کچھ وہ لوگ تھے جو در پہ کھڑے رہتے تھے، در پہ کھڑے رہتے تھے، ان کو ہم کہتے ہیں اصحاب رسول. جو در پہ کھڑے رہتے تھے، جو باہر کھڑے ہوتے تھے، کاشانہ اقدس کی طرف تکتے رہتے تھے، ان کو کہتے ہیں اصحاب رسول.
जनाब उमर खिताब फरमा रहे हैं, जनाब उमर खिताब फरमा रहे हैं। 4-5 साल का हुसैन इब्ने अली आता है, सहाबा सुन रहे हैं। उसी घर से जिसको हुजूर ने फरमाया था ना, माँ बैन बैती, उस घर से निकला हुसैन, मिंबर के सामने आके हुआ खड़ा और कहा, चचा उठिए, ये मिंबर तो मेरे बाबा का है, ये मिंबर तो मेरे बाबा का है। अरे उमर ने हमें ये अकीदा दिया कि वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत के लिए चुन लेता है। कहा ये मिंबर तो मेरे बाबा का है। कोई बता दे यार। जनाब उमर ने कहा कि बेटा क्या हो गया आपको? बाबा नहीं। जनाब उमर उठ के हुए खड़े और कहा, ऐ हुसैन, ये मिंबर आपके ही बाबा का है, हमारे बाबा का तो कोई मिंबर नहीं है, ये मिंबर आपका है, आपके बाबा का है। और यूं पगड़ी उतारी सर से और कहा, ऐ हुसैन, ये जो मेरे सर पे बाल हैं ये किसके उगाए हुए हैं? ये आप ही के दिए हुए हैं। यानी ये इज्जतें, ये रिफातें, ये मुकाम और मर्तबा जो दर वालों को मिला है, तुम्हारे बाबा की निस्बत से ही तो मिला। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत के लिए चुन लेता है। ये चुने हुए हैं, ये बेमिसल है, ये बेमिसाल है। इनके जैसा ना इनसे पहले कोई था, ना इनके बाद। कयामत तक जो आने वाला आखिरी शख्स होगा उस तक इनकी मिसल कोई नहीं है। और जनाबे आदम तक जाएं, इनकी मिसल जो है कोई नहीं है। खूने रसूल इनको नसीब है ना, खूने रसूल। और वो जगह जो बागे जन्नत बनी, उसने तो चूमे थे मुस्तफा के कदम, और जो जुबाने मुस्तफा चूसता रहा वो उसने कदम चूमे थे, वो जन्नत की कियाई बन गई। और हुसैन ने नहीं, मेरे मुस्तफा ने कितनी मर्तबा चूमा, मेरे मुस्तफा ने कितनी मर्तबा चूमा। किसी और का चूमना छोटी बात है, मेरे मुस्तफा का चूमना बड़ी बात है। और हुजूर ने कैसे चूमा, जुबान अक़दस हुसैन को दे दी। ले हुसैन मौज कर, अब जो भी इस जुबान से निकलेगा मनशाए मुस्तफा होगी, जो भी इस जिस्म से होगा वो किरदारे मुस्तफा होगा। और कल को हम ऐलान भी कर देंगे, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। यानी मैंने हुसैन के अंदर बदला दिया है। अब हुसैन जो भी करेगा समझना वो हुसैन नहीं।